صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم بعد۔ آج ہی جامع مسجد میں یہ حدیث پڑھی گئی تھی کہ جب کہیں کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، دو بشارتیں دیتا ہے۔ پہلی بشارت دیتا ہے کہ جب تم اس محفل سے جاؤ گے تو تمہاری گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ ندا دیتا ہے۔ اور دوسری ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اجتماعیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس اسلام کا مزاج ہے، یاد رکھیں۔ یہاں انفرادیت پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے ہر عبادت میں اجتماعیت کو زیادہ پسند کیا ہے۔ نماز ہے، حج ہے، یہ ساری چیزوں میں اجتماعیت ہے، مل کر۔ جہاد ہے، اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو صف بناتے ہیں اور پھر یاد کرتے، صف پر کرنا بنیان مرصوص۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مل کر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اللہ ان کو اس سے اچھے مجمع میں یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ اگر اکیلے میں یاد، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو اس سے اچھے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور وہاں محدثین نے لکھا اچھے مجمع سے مراد فرشتے ہیں، انبیاء السلام، اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ ہیں، ان کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کو یاد کرتے ہیں جو مجمع میں یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ذکر جو ہوتا ہے انفرادی ہو یا اجتماعی، مولا تک پہنچاتا ہے، ذکر مذکور تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا نام ایسا ہے جس میں ذاکر مذکور تک فوراً پہنچ جاتا ہے، فاصلے نہیں ہیں۔ وہ معکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی۔ اور لفظ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کہنے میں فاصلہ نہیں کہ یہاں نام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہیں اور ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہیں مذکور ہے، جہاں ذکر ہے وہیں مذکور بھی موجود ہے، فاصلہ نہیں۔ باقی تو ہم دروشی پڑھتے ہیں تو فرشتے مدینہ شریف لے کے جاتے ہیں، وہاں ان کو پیش کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِلَّهِ سیاحین فی الارض، اللہ کے ایسے فرشتے جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچاتے ہیں۔ یہ لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے کہ وہیں اللہ ہے، جہاں ذکر ہے وہیں فاصلہ نہیں۔ اس لیے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا خاص جو ذریعہ ہے وہ ذکر کو بنایا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ لا احسان رتبک، تیری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر رہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری غفلت کا یہ علاج کیا ہے کہ ہمیں ہر موقع پر ایک دعا تلقین کر دی۔ یہ غافل ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام ہی نہ لیں، لہذا ہر موقع پر ایک دعا ہے جس میں اللہ کا نام ہے۔ کھانا کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے رکھتا اللہ بسمی کا موت و حیا، جان لیتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کھانا کھانا الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی۔ یعنی ہر موقع پر، ہر بدلتی حالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تلقین کر دی، تاکہ اگر ہر وقت اللہ کو یاد نہیں کر سکتے اور زبان پر اللہ کا نام نہیں رکھتے تو ان بدلتی حالت پر جب رکھیں گے تو اس پوری حالت اللہ کے ذکر میں شمار ہوتی ہے۔ آپ سو رہے ہیں، یہ دیر ایک بدلتی حالت ہے، اب آپ جاگے تب سوئیں گے، اس بدلتی حالت پر دعا آ گئی، اب آپ سو کر اٹھیں گے، بدلتی حالت ہے، پھر ایک دعا آ گئی۔ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو دعا پڑھ لی، بیت الخلاء سے نکل رہا ہے تو دعا پڑھ لی، ہر بدلتی حالت پر دعا تلقین فرمائی۔ یہ ہماری غفلت کا علاج کیا ہے کہ اگر ہمہ وقت تم نہ یاد رکھو تو وقفے سے یاد رکھ لو۔
وقفے وقفے سے آہ کی آواز، درد دل کی ترجمانی، وقفے وقفے سے آہ کی آواز، درد دل کی ترجمانی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا خود شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عطا فرمایا ہے کہ میرا نام چبو بھائی، میرے نام پر زندہ رہو۔ تو دنیا میں اپنے نام کے سہارے زندہ رکھا ہے اور آخرت میں ذات ہوگی ان کی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے رب کو دیکھتی۔ نہ نام دے دیا اپنے عاشقوں کو، اپنا نام دے دیا ابھی میرے نام پر رہو بس۔ اور عاشق جو ہے وہ اس سے محبوب کے نام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ عجیب یاد ہے، کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ہم یہ بہت سی روایات میں پڑھتے تھے کہ اس روایت میں اللہ رسول کا نام 2 بار آ جاتا ہے یا 3 بار اس حدیث میں آ جاتا ہے، تو اس کی شرح کرتے تھے استلزازن کہ رسول اللہ نے دوبارہ جو نام دیا ہے یہ لذت کے لیے۔ اب لکھنے والے تو بڑے لوگ ہوتے تھے، اس لذتوں کو محسوس کرتے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی لذت کے لیے کہ نام کو بار بار نام لیا جا رہا ہے، نام جیسے وہ بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کی، من کانت ہجرتہ للہ ورسولہ فہجرتہ للہ ورسولہ۔ دیکھو جس کی اللہ رسول کے لیے، اس کی اللہ رسول دوبارہ لفظ لائے، اور من کا ہجر دنیا، جس کی دنیا کے لیے، اور امراتن ینکوا یا عورت کے لیے، ہجرت ما حاجہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کے لیے کی ہے، وہاں نام نہیں دوبارہ لیا دنیا لکھا استلزازن، کیونکہ مومن کو مزہ آتا ہے۔ حالانکہ وہاں بھی کہہ سکتے تھے اللہ رسول ہجرت کی تو اسی کے لیے، نہیں، اللہ رسول کا دوبارہ نام لیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں، یہ عاشق عشق اس بات کو سمجھ سکتا ہے، عام خوش بندہ تو سمجھ سکتا ہے، ورنہ فصاحت بلاد میں ایک بار نام آ جائے تو آگے ضمیریں لائی جاتی، دوبارہ نام نہیں لاتا ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں ہی شیٹ لانا شروع کر دیں گے، ایک دفعہ نام دیں گے پھر ہی شیٹ لائیں گے، کیونکہ ہی شیٹ کے بعد ایسا آتا ہے، یہ آتا ہے، فارم بدل جاتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ استادوں نے رٹے جو لگوائے تھے یہ بھی نہیں رٹوں کا سر، لیکن ضمیر نہیں لائیں گے، ہوا کیا اس طرح کا۔ اللہ رسول کا نام رسول اللہ نے حدیث میں دوبارہ لایا ہے، ہجرت اللہ رسول، اللہ رسول کے لیے ہجرت دوبارہ لائے، اور میں استلزازن، کیونکہ اس کا نام دوبارہ لینے میں مزہ آتا ہے۔ تو کتنا اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایسا نام دیا ہے جس کے لینے میں مزہ ہے۔ تو میں ایمان والو چلو نام لو، رسول اللہ پر درود شریف پڑھ رہے تو رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، کیا ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک تصویر میں ذات لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور اسے کھینچ کر اللہ اس طرح کہیں جیسے دل سے بھی آواز آ رہی ہے، اور خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر مشہور ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ اللہ شیرین است نام شیر و شکر میں شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا اس وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان 10 بار استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار درود پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو گھر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما اپنا مقربین بارگاہ فرما اپنی یا اللہ اپنی ذکر کی لذت سے آشنا فرما اپنے قرب کی لذت سے آشنا فرما ہر غیر سے ہماری قلب و جان کو محفوظ فرما 100% قلب و جان اپنے لیے فرما اپنا عشق و محبت اس میں جا گزی فرما پیغمبر سلام کا عشق و محبت جا گزی فرما عافیت دارین نصیب فرما رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما
قرب خاص نصیب فرما، قرب خاص نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں سے فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما۔ یا اللہ سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو، خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جہاں جہاں ہمارے احباب دوست کام کر اخلاص سے محنت کی توفیق عطا فرما، شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قاری صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر طرح کی کشائش نصیب فرما، اطمینان قلبی نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔